साल 2022 तो इमरान खान की सियासी बर्बादी का सिर्फ एक ट्रेलर था। असल पिक्चर तो अभी आती है। लॉन्ग मार्च, हकीकी मार्च, एहतजाज, खून खराबा, न जाने कौन कौन सी नहुसत से इस मुल्क को गुजरना पड़ा। बादशाह बना होता जो ताउमर इक़्तिदार की कुर्सी पे बराजमान होगा और काजी इसकी मर्जी के लिए फैसला लिखता रहेगा। लाडले का वो बोझ जो पिछली एक दहाई से लोगों ने तराशा हुआ, वो टूट टूट कर पाश पाश हो गया। लोगों को अब नजर आ रहा है कि इसका सादिक और अमीन लीडर असल में कितना ज्यादा बीमार ज़हनियत का शख्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 अपने अख्ताम को पहुंच चुका। ये साल पूरी दुनिया पे बड़ा भारी रहा और जहां दुनिया को काफ़ी तब्दीलियों का सामना करना पड़ा, वहीं पे पाकिस्तान की सियासत में भी बेइंतहा तब्दीलियाँ आई। लाडले की हुकूमत का तख्ता उलट गया, नई हुकूमत आ गई। कभी वफाक में, कभी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का शोर रहा। लॉन्ग मार्च, हकीकी मार्च, एहतजाज, खून खराबा, न जाने कौन कौन सी नहुसत से इस मुल्क को गुजरना पड़ा। सैलाब ने आधा मुल्क तबाह कर दिया, लोग सड़कों पे आ गए, फसलें तबाह हो गई, घर उजड़ गए, लाखों खानदान बर्बाद हो गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी अहम हुई है, सियासतदानों के असल रंग कम से कम सामने आ गए। लाडले का वो बोझ जो पिछली एक दहाई से लोगों ने तराशा हुआ था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, पैसा लगा था, वक्त लगा था, वो बुत टूट टूट कर पाश पाश हो गया। जब मकाफात अमल ने दरवाजे को दस्तखत दी तो सारे मुकर्रदा रंग सामने आ गए। घटियापन की सारी परतें जो है वो साल खत्म होने से पहले खत्म हो गई और अब जो सामने आया वो लाडले की तस्वीर का असल रंग है। लोगों को अब नजर आ रहा है कि इसका सादिक और अमीन लीडर असल में कितना ज्यादा बीमार ज़हनियत का शख्स है, जिसे असूलन तो किसी अस्पताल में होना चाहिए था, अपना इलाज करवाना चाहिए था, और वो ख्वाब देख रहा है इक़्तिदार में वापस आने की। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में मकाफात अमल होता क्या है। साल 2022 तो इमरान खान की सियासी बर्बादी का सिर्फ एक ट्रेलर था। असल पिक्चर तो अभी आती है और जब वो आएगी तो बड़े बड़ों के मुंह खुले रह जाएंगे। लेकिन पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरा इस बात पे ईमान है कि दुनिया में जो भी आता है और जो भी काम करता है, उसे अपने हर काम का, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए किए गए काम इस दुनिया में सामने आते हैं, कुछ लोगों को आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। लेकिन जजा और सजा तो बहरहाल है, हर चीज़ के साथ है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और जब ये लाठी किसी को पड़ती है ना, तो बड़ा बड़ा कोई कमर टूट जाती है। तो इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद पता नहीं क्या किया, क्या नहीं किया। मुखालिफ सियासतदानों पर जबर के पहाड़ तोड़े गए, अपने खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ियों को पाबंद सलासल किया गया, इनके लिए ज़मीन तंग की गई, जाली नैब केसेस बनवाए गए, कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई, मर्जी के लोगों को मर्जी की जगहों पर बिठा के इन्हें हर तरह से नवाजा गया। लेकिन जब इमरान खान ये सब कुछ कर रहा था तो उसे ये नहीं पता था कि इसका हिसाब भी देना पड़ेगा, इन तमाम मजालिम का बदला देना पड़ेगा, और ये सारे जायज़ नाजायज़ काम एक दिन सामने आएंगे। और सोचते भी कैसे, इस वक्त तो ताकत और गुरूर के नशे में धुत बनी गाला को एक ऐसा दरबार समझ रहे थे जहाँ से हर पाकिस्तानी की तकदीर का फैसला लिखा जाता था, जहाँ से लोगों के मुस्तकबिल के फैसले सादर किए जाते थे, किसको नाअहल करना है, किसको बैलेंस करके नाअहल करना है, सब कुछ वहीं से हो रहा था। बादशाह बना होता जो ताउमर इक़्तिदार की कुर्सी पे बराजमान होगा और काजी इसकी मर्जी के लिए फैसला लिखता रहेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। साल शुरू होते ही इमरान खान की सियासत का जवाल शुरू हो गया। पहले तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद 25 मई का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, फिर जलसों में डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो बेकार हो गया। कहीं कोई सुनवाई ना हुई, क्योंकि इस बार फैसले इमरान खान नहीं लिख रहा था, बल्कि कुदरत के फैसले थे। और फिर लॉन्ग मार्च भी रास्ते में ही दम तोड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की सियासत मनो मट्टी तले दब के रहेगी। लेकिन हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था, हिसाब तो अभी देना था, और वो हिसाब था लोगों की किरदार कुशी का, लोगों के खिलाफ गंदी और गलीज मुहिम चलाने का, लोगों की पकड़ियाँ उछालने का, खातून सहाफ़ियों पे पालतू गुंडों से हमले करवाने का, और अब वो भी हिसाब इमरान खान को देना पड़ रहा है। और इसका किरदार खुल कर लोगों के सामने आ रहा है। इसकी जो किरदार कुशी हो रही है, ये किरदार कुशी कोई और नहीं बल्कि खुद इमरान खान के अपने लोग करवा रहे हैं, या वो लोग जो कभी इमरान खान का साया होते थे, जो इमरान खान के कदम के साथ कदम मिलाकर चलते थे, इसकी हर नाजायज़ जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आमीन लब्बैक कह रहे होते थे। इमरान खान कहता था दिन है तो कहते थे दिन है, वो कहता था शाम है कहते थे शाम है। आज वही घर के भेदी सारे राज फोड़ देगा। जब मैं कहता था ना कि पंजाब में करप्शन उरूज पे है, फ़र्क होगी, यहाँ पे पैसे ले लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग करती है, मानिका खानदान के साथ नोटों की बोरियां भर रहा है, बुजदार की नाक के नीचे कैसे फ़र्क होगी है, बुशा बीबी की शक्ल में छोटे छोटे वज़ीर आला बने हुए हैं, वो लोगों की ज़िंदगी का खून निचोड़ रहे हैं। तो मानते नहीं थे लोग मेरी बात, हमारे खिलाफ मुहिम चलती थी,
गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। आज वही लोग ये सारी बातें कर रहे हैं जो अपने इमरान खान के भरोसे वाले थे। वो बता रहे हैं देखो पाकिस्तानियों, ये है तुम्हारी रियासत मदीना का अमीर। तुम समझ रहे थे इसका सिर्फ माजी हसीनाओं की जुल्फों में लिपटा हुआ है, ये तो बाकी रियासत मदीना बनाने चल रहा है। अब ये सुधर गया है, तुम गलत थे। इसका माजी हाल सर से पैर तक सब कुछ इनकी जुल्फों में ही लिपटा रहा है। और अब तो इस्लामाबाद की मुजाफात और इक़्तिदार की राहदारियों में खान साहब के स्याह कारनामों की तस्वीर भी वायरल हो चुकी है। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको दिखाऊं, क्योंकि वो तस्वीर इतनी गलीज है कि आंखों पर ही नहीं, नाक पर कपड़ा रखना पड़ता है। गन कहाँ छुपता है, आप तक भी किसी न किसी तरह तो पहुंच जाएगा। मैं तो ये सोच रहा था शायद इस किस्म का किरदार भी इस दुनिया में आया होगा या नहीं। सारे बादशाहों की तारीख खंगाल कर देख ली, सारे माजी के यशों की तफसील पढ़ ली, माजी के सारे काले सफ़ों को पलट कर देख लिया, फिर एंड में मोहम्मद शाह रंगीला को देखा, ये नहीं, फिर एंड में इस रंगीले बादशाह को देखा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। सारे गम, सारी परेशानियां, सारे उलझनों से दूर अपनी दुनिया में मस्त, जब ऐशो ऐशो से दिल भर जाता था तो मुर्शद के पास पहुंच जाता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान मुर्शद के दरबार पे माथा टेकने जाते थे, फिर मुर्शद को ही प्यारे हो गए। और जब मुर्शद से दिल भर जाता है तो नए मुर्शद के दरबार हाजिरी देने चला जाता है। इस जमाने में नूराबाई हुआ करती थी जो रक्स और सुरूर की महफिलों से बादशाह का दिल बहलाती थी, और पिछले दौर हुकूमत में ऐसी कई नूराबाई होंगी जिनकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम हिजाबात और हट रहे हैं आगे से। जब रंगीला बादशाह आया तो सल्तनत का अरूज था, लोग खुशहाल थे, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सारी रियासतें खुशहाल और मालो दौलत से लबरेज थी। जब रंगीले ने अपने रंग दिखाए तो सारी सल्तनत डूब गई। कुछ पाकिस्तान का भी ऐसे ही हुआ। ये रंगीला जो है इसने अपने असल रंग दिखाई और रौनकों में डूबा तो पाकिस्तान डुबो दिया। इस रियासत में नादिर शाह ने तबाही मचाई और रंगीले ने सर झुकाया। आज हम IMF के सामने सर झुकाए खड़े। फर्ज सिर्फ इतना है कि वो रंगीला भी बेनकाब हुआ और ये रंगीला भी बेनकाब हो रहा है। इसके किए गए गुनाह भी इसी दुनिया में सामने आए और उसके किए गए गुनाह भी हमारे सामने। अब तो बहुत सी चीजें आना बाकी हैं। अभी तो 2023 का आगाज ही इससे होना है, क्योंकि जो बोया है ना वो काटना तो है। बड़े दरबार में भी शायद ये फैसला हो गया कि अब किसी किस्म की कोई माफी कबूल नहीं होगी, ना ही किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग काम आएगी। सब कुछ कानून और इंसाफ के मुताबिक होगा। जब कानून और इंसाफ के मुताबिक सब कुछ होगा तो इसका रद्द अमल भी आएगा, जिससे इक़्तिदार के बेदखल होने के बाद मीर जाफर मीर सादिक की सदा बुलंद हुई थी। एक बार फिर से वो सदाएं भी बुलंद होंगी। इसका बंदोबस्त भी इस बार हो जाएगा, क्योंकि अगले साल के लिए मनसूबाबंदी ये की गई कि किसी भी ऐसे अनासिर को जो पाकिस्तान में शर फैलाएगा, सड़कें जाम करेगा, एहतजाज के नाम पे मुल्क से सियासी और मुआशी इस्तेकाम लाएगा, इसे किसी सूरत माफ नहीं किया गया। अब वो चाहे सियासी हो या फिर गैर सियासी, और अगर सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक हो तो फिर नाअहली भी होगी और हो सकता है गिरफ्तारी भी हो। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, इन सब बातों के नतीजे आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह नजर आएंगे। बस आप अपनी आंखें खुली रखें, देखते जाएं। दुआ है कि आने वाला ये साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा साबित हो। लोगों को इनकी मुश्किलात से ना गुजरना पड़े जिनसे वो भी गुजर रहे हैं। लोगों पर ऐसे लोग मुसल्लत ना हो जिनके मैले किरदार देख के लोगों का अपना सर शर्म से झुक जाए। ये साल खुशियां लाए, बेघरों के सर पे छत लाए, भूखों के पेट पे खाना लाए, और पाकिस्तान की मीशत जो इस वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें गिर रही है, इसकी सांसों में रवानी वापस आ जाए। हैप्पी न्यू ईयर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। बड़े बहरानों की बजाय इस बहरान की बात करें जो कि मुल्क और कौम को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहा है, तो वो अखलाकी बहरान है जिसके इमाम जनाब इमरान नियाज़ी साहब है। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया। मौसम के हिसाब से इनके बयान भी बदल रहे हैं। खान साहब, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का आपका प्लान फेल हो गया है। तहरीक इंसाफ अपने साबिका इत्तेहादी MKM के यकजा होने पर शदीद परेशान है और हर रोज इस पर बयान दाग रही है। GIT और फ्रेडिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर 3 हमला आवरों ने मुख्तलिफ अतराज से फायर किया। तो रोना इमरान खान गुज़श्ता 8 माह से रो रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाए, वो तो होते कहीं नजर नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। यूँ महसूस होता है कि 2023 में हमें बहुत से बुर्ज ना सिर्फ हिलते हुए बल्कि तबाह होते भी दिखाई देंगे। बदहाल तो इस साल का आगाज़ कई मुश्किलात से हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरानों की मझदार में फंसा हुआ दिखाई देता है।
مگر حکومت کا اور اداروں کا اعادہ یہ بتاتا ہے کہ اس سال خدا نے چاہا تو پاکستان کے لیے ایک بہترین راہ متعین ہو جائے گی، جس سے ملک کے مستقبل کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ فی الحال اگر تمام بظاہر بڑے بحرانوں کی بجائے اس بحران کی بات کریں جو کہ ملک اور قوم کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر رہا ہے، تو وہ اخلاقی بحران ہے جس کے امام جناب عمران نیازی صاحب ہیں، جنہوں نے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ اداروں اور ان کے سربراہان کو بھی اپنی غلیظ زبان کا نشانہ بنایا اور اب تک بنا رہے ہیں، مگر اب ان کو ریلیف ملنے سے متعلق معاملات گمبھیر ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن پر لگائے الزامات اور بد تہذیبی کی کارروائی کو عدالت نے بھی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کارروائی جاری رکھے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے اعتراضات پر بھی قانون کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ سے صرف حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکا ہے۔ الیکشن ایکٹ کمیشن کو کارروائی کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے کارروائی کا اختیار دینے کی دفعہ چیلنج کر رکھی ہے۔ رائج قانون چیلنج ہو تو بھی اس پر عمل درآمد سے نہیں روکا جا سکتا۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹس کی جانب سے دیے گئے حکم امتناع سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے ساتھ ساتھ عمران خان مسلسل سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی روز بروز شدید تنقید کا نشانہ بناتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ جنرل باجوہ کے حق میں نہ صرف عمران خان کے اتحادی بلکہ ان کی اپنی جماعت کے رہنما اور یہاں تک کہ صدر پاکستان علوی بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، مگر عمران خان دن بدن سنگین نوعیت کے الزامات جنرل باجوہ پر لگا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو مجھے کبھی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیے تھی، وہ ایکسٹینشن لیتے ہی بدل گئے۔ جی ٹی وی کو انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ شروع میں کافی شک تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے، ایک بار ایک گراؤنڈ میں ہو رہی تھی، ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہی تھیں، وہ کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ پلان 2021 گرمیوں میں بن گیا تھا، اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا سب پلان بنا ہوا تھا، مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ کہنا شروع ہو گئے میں فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں۔ 2021 کی گرمیوں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ آہستہ آہستہ جب آپ دیکھتے ہیں تو سامنے میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلان تھا، اور پلان یہی تھا کہ شہباز شریف کو لے کر آنا ہے، مجھے ہٹانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ باپ اور MQM کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی تھی، ان کو کیسے دھکیلا گیا۔ شاہ زین بگٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، وہ گیا، تب ہمیں واضح ہو گیا کہ ہمیں آخر میں یہ معلوم ہوا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے۔ ایک جنرل ریٹائرڈ باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے، ایک بعد میں تھے۔ ایکسٹینشن کے بعد انہوں نے اسمبلی کے اندر ساری پارٹیز کو ساتھ میں لایا اور نون لیگ کو خاص طور پر آن بورڈ کیا، تب ہی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور ان کے سارے کیسز جو نون لیگ کے خلاف تھے یا PDM کے لوگوں کے خلاف تھے ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی عمران خان کے جنرل باجوہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سوال اٹھا دیے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چیئرمین PTI کے حالیہ انٹرویو پر انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے عمران خان سے سوال کیا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی تو پھر کیوں دی؟ جنرل باجوہ نے 2021 سے اپریل 2022 میں جو کیا وہ عمران خان کو 2 جنوری 2023 میں یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے عمران خان کہتے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، اب کہتے ہیں کہ انہیں گرمیوں میں پتہ چل گیا تھا۔ عمران خان کا بیانیہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو گیا، موسم کے حساب سے ان کے بیان بھی بدل رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ چور بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ خان صاحب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کا آپ کا پلان فیل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے ممتاز کالم نگار جاوید چودھری کا حالیہ دنوں میں ایک کالم کافی زیر گردش رہا، جس میں انہوں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کا حوالہ بتایا۔ اس کے بعد سے ملک میں الگ بحث شروع ہو گئی۔ وہیں کل انہوں نے پھر حامد میر کے پروگرام میں مزید چند انکشافات کر ڈالے۔
जावेद चौधरी ने MKM पाकिस्तान के रहनुमा फ़रोग़ नसीम और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की सारी कहानी सुना दी है। उन्होंने कहा फ़रोग़ नसीम जनरल बाजवा के पास पूछने आए थे कि हमें इमरान खान के साथ रहना चाहिए या PDM के साथ मिल जाना चाहिए। इस पर जनरल बाजवा ने कहा आप अपना फ़ैसला खुद करें, मैं इस पोजीशन में नहीं कि आपको मशवरा दे सकूं। जनरल बाजवा के जवाब पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि नहीं, आपकी अपनी फीलिंग क्या है वो बताएं, ये बताएं PDM क्या कह रही है और इमरान खान क्या कह रहे हैं। इस पर जनरल बाजवा ने कहा मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। इस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें मज़ीद 1.5 साल पागलपन के साथ रहना पड़ेगा। इसके बाद फ़रोग़ नसीम वहाँ से चलेगा। जावेद चौधरी के मुताबिक कुछ अरसे बाद फ़रोग़ नसीम ने जनरल बाजवा को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी की जनरल बाजवा से बात कराई, जिसमें खालिद मकबूल ने कहा कि हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं, आप हमें ये बताएं कि इमरान खान हमारे ये मुतालबे पूरे कर सकते हैं। इस पर जनरल बाजवा ने उनसे मुतालबे पूछे। खालिद मकबूल ने कहा हमारा पहला मुतालबा ये है कि क्या हमें सिंध की गवर्नरशिप मिल सकती है। इस पर जनरल बाजवा ने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं कि इमरान खान को ये कह सकूं। दूसरा, क्या हमें कराची की मेयरशिप मिल सकती है। इस पर भी जनरल बाजवा ने कहा मैं इस पोजीशन में भी नहीं कि आपसे ये वादा कर सकूं। जनरल बाजवा के जवाब पर खालिद मकबूल ने कहा कि PDM हमें ये देने के लिए तैयार है, फिर आप हमें इजाज़त दें कि हम उनके पास चले जाते हैं। इस पर बाजवा ने कहा अब आप जाने, आपका काम जाना। एक तरफ MKM के अफराद जो तहरीक इंसाफ के साबिक इत्तेहादी थे, उनसे मुतालिक सहाफ़ियों को ख़तरनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वहीं तहरीक इंसाफ अपने साबिका इत्तेहादी जमात MKM के यकजा होने पर शदीद परेशान है और हर रोज़ इस पर बयान दाग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जाली तरीके से छड़ी के ज़ोर पर इलेक्शन को रोका जा रहा है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि कराची में MKM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। माजी में कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों को शहीद किया गया। MKM को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में कब्ज़ों और जुराइम के केसेस में मुलव्वस रहे हैं। इन सब बातों के दरमियान एक और पेशरफ्त हो रही और वो ये थी कि इमरान खान पर होने वाला ड्रामाई हमला, जिसकी बुनियाद में मुल्क में अजीब व गरीब फ़ज़ा बनाई गई है, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मंजर आम पर अब आ चुकी है। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि JIT और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर 3 हमला आवरों ने मुख्तलिफ अतरात से फायर किए। एक बयान में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करना हक़ाइक़ मस करने के मुतरादिफ है। JIT और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर 3 हमला आवरों ने मुख्तलिफ अतरात से फायर किए। उन्होंने कहा इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT तहकीकात और फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द अदालत में जमा करवाएंगे। अब तक सामने आने वाली मुसद्दिका हक़ाइक़ और वो चंद रोज़ पहले जो खुद मीडिया को आगाह कर चुके हैं। मुशीर दाखिला का कहना था कि फोरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड का असला क्लियर है। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल में जो रोना इमरान खान गुज़श्ता 8 माह से रो रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाए जाए, वो तो होते कहीं नज़र नहीं आते। इस वक्त मुल्की सियासी और मुआशी हालात इस कदर ख़राब हैं कि ये मुल्क जल्द इंतखाबात का बोझ भी नहीं झेल सकता। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। नहीं, लेकिन सर एक मतलब इसका और भी तो हो सकता है कि जनाब 32 अरब डॉलर की या 34 अरब डॉलर की अदायगी करनी है पाकिस्तान ने 31 दिसंबर तक। 7 जनवरी से पहले पाकिस्तान ने IMF को सबमिट करना है। ये चीजें जब बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों की भी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। कि फिर पेट्रोल जब अब आलमी मार्केट में सस्ता है तो हमें तो यहाँ पे सस्ता नहीं मिल रहा। हफ्तों की बात भी नहीं, दिनों की बात है और उसको तो हम 200 से नीचे ले आएंगे। तो वो कहाँ गए सारे बयान? अपना माल बेचते हैं पाक रुपीज के अंदर अफगानी और वापसी पे डॉलर खरीद के साथ लेके जाते हैं। अगर चली जाए काज़किस्तान, अगर चली जाए किर्गिस्तान, अगर चली जाए ताजिकिस्तान, कि मेरे गरीब का नवाला, सस्ता नवाला चोरी हो के
کسی اور ملک میں جا کے نہ بکے. آپ یہ دیکھیے اس دفعہ یورپ میں 16 دسمبر کو سیل لگ گئی تھی. پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اتنے زیادہ وقفے کے بعد آج ہم پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن بہرحال کچھ ذاتی مصروفیات تھیں. کچھ مجھے بھی بہاولپور جانا پڑ گیا، ایک دوست کی صاحبزادی کی شادی تھی تو انہیں اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرنا تھا. تو بہرحال سر وہ بھی رخصت، آپ ان کو بھی رخصت کرائے، 2022 کو بھی آپ نے رخصت کر دیا، لیکن یہ جو 2023 شروع ہوا ہے یہ کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خبروں اور افواہوں کے ساتھ شروع ہوا ہے. ظاہر افواہیں اور خبریں جو ہیں وہ تو ہمارے ہاں آج کل لگتا ہے اسی کا ہی جو ہے وہ بازار گرم ہے. میں وہاں پہ شادی کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ملے، بچے بھی ملے آن کے، جو وہاں پہ ایک خاص سیاسی پارٹی کے ورکر تھے، ورکر نہیں بلکہ وہ پیڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو جو ہے وہ جو ٹیم ہیڈ ہے اس کو وہ 20,000 روپیہ ملتا ہے، اور جو اس نے آگے 20 لوگ اور بھرتی کرنے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے تقریباً 8,000 روپیہ پر منتھ. تو وہ پھر ان کو پھر ہدایات آتی ہیں کسی سینٹرل کمانڈ سے، اور یوں وہ ٹرینڈز بناتے ہیں. اور وہ بھی بہرحال میرے علم میں اضافہ ہوا کہ ایسے کریکٹر مجھے ملے، کیونکہ پہلے ہم یہ سنتے ہی تھے صرف کہ ایسے ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا. اور یہ جو ہمارے جو غریب علاقے ہیں نا، جہاں پہ پاورٹی کا لیول کہا جاتا ہے بڑا ہائی ہے، وہاں پہ ایسے نیم خواندہ یا پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو ہوتے ہیں کیونکہ پیسے ملتے ہیں. تاہم افواہیں بڑی زیادہ ہیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ 2022 کے اندر ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی تھی کہ حکومت نے 32 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں 31 دسمبر 2022 تک. اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا تو اس کے دو ہی مطالب ہو سکتے ہیں کہ یا تو ہم نے وہ 32 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کر دی ہیں، یا یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، لیکن سر ایک مطلب اس کا اور بھی تو ہو سکتا ہے ہاں کہ 2022 گزر گیا، پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا، لیکن اب جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2023 میں ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ کوئی واقعی کوئی اس طرح کا سیریس ایشو ہے، یا یہ ایک ٹرک کی بتی ہے کہ 2022 میں نہیں ہوئی پوری اور اب وہ 2023 کیونکہ شروع ہو چکا ہے تو 2023 کی باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ میں اسی طرف بات کو لے کے آ رہا ہوں کہ انہی لوگوں نے کیلکولیشن کر کے ہمیں بتایا تھا. یہ جو ان کے معاشی ترجمان ہیں وہ انہوں نے بتایا تھا کہ جناب 32 ارب ڈالر کی یا 34 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے پاکستان نے 31 دسمبر تک، تو ورنہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. اب بظاہر ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا تو ہم دو نتائج اس میں سے نکال سکتے ہیں کہ یا تو پاکستان نے ادائیگی کر دی ہے اس لیے ڈیفالٹ نہیں کیا، تو یا پھر یہ لوگ غلط بیانی کر رہے تھے. اب یکم جیسے ہی چڑھی ہے، یہ نیا سال چڑھا ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ ہمیں پاکستان کو جنوری میں جناب جو ہے پہلے 32 تھا، اب 8 ارب ڈالر پہ آ گیا، 8 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے. تو میں اس کو پچھلے پیرامیٹر پہ ہی لوں گا. دیکھیے کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں، اور کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ 4200 ارب روپے کا جو ہمارا فیول کا ایندھن کے شعبے کا، جس کے اندر پیٹرول بھی ہے، بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، یہ سارے شعبے آ جاتے ہیں نا، ان کا ٹوٹل جو پائل اپ ہو گیا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، وہ 4200 ارب روپیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کو میٹ کرنے کے لیے ان آئی ایم ایف کی طرف سے سجیشن تھی کہ آپ جو ہے وہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھائیے. اس کے اوپر حکومت نے پھر کہا کہ نہیں، ہم پہلے بہت قیمتیں بڑھا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر آپ کسی ورکیبل سلوشن کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. تو وہ ورکیبل سلوشن جو ہے وہ 7 جنوری سے پہلے پاکستان نے آئی ایم ایف کو سبمٹ کرنا ہے. پھر 9 کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے اپنا حافظ صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں،
اور وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو بہتر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. لیکن سر یہ جس طرح سے آپ نے باقی چیزوں کی بات کی کہ فیول کی پرائس, گیس کی, بجلی کی, یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی باقی چیزوں کی بھی پرائس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو نہ بھی سامنے رکھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے وہ نان ایسوسیشن جو ہے ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ جی 15 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان ہونا چاہیے. بلکہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں بہت سی جگہوں پہ تو یہ اس ریٹ پہ بیچنا شروع بھی ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دودھ والے جو ہیں ان کے الگ مطالبات چل رہے ہیں. تو جب اس طرح کی بیسک چیزوں کی الگ الگ سے جو ہے لوگ پرائس طے کرنا شروع کر دیں تو آپ سوچیں کہ مہنگائی کا لیول کہاں جا رہا ہے. گروپ ڈیفالٹ ہو یا نہ ہو لیکن مڈل کلاس ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے یہ جو روٹی والا ہے نا یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل اس وقت گندم کی قیمت جو ہے وہ 6,000 روپے پر مونڈ ہے, پر 40 kg ہے. ہمارے یہاں پہ ہم بیچ رہے ہیں, سرکار کی قیمت ہے 2,200 روپے. اب ہم نے بڑھا کے 3,200 کی ہے لیکن وہ اگلی سیزن سے ہوگی. سرکاری قیمت ہے 2,200 روپے. 2,200 کا 6,000 کا فرق بہت زیادہ ہے, تقریباً 3,800 روپے کا فرق ہے. بلکہ پچھلے دنوں تو گندم کی قیمت جو ہے عالمی منڈی کے اندر وہ 8,000 تک بھی چلی گئی, 7.5 پونے 8 تک. اب وہ واپس پلٹی ہے تو وہ تقریباً کوئی 6,000 روپے پر مونڈ ہے. گندم کی سمگلنگ عالمی سطح پہ قیمتوں کا موازنہ کرنا وہ میرے خیال سے اس طرح سے تھوڑا سا ناانصافی نہیں ہو جاتی کہ پھر پیٹرول جب اب عالمی مارکیٹ میں سستا ہے تو ہمیں تو یہاں پہ سستا نہیں مل رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہیں یا لوگوں کی جو ایوریج انکم ہے ہمارے پاکستان میں تو وہ نہیں ہے, نہ وہ کہیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی. آپ میری بات, آپ آرگومنٹ کو دوسری طرف لے گئے. میں اس بات کا خود پلیڈر ہوں جو آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیے ہماری قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی کے برابر نہیں ہیں, تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بالکل ایبسولوٹلی درست کہا. لیکن ایک چیز میں ہونا چاہیے, ایک میں صرف چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کا موازنہ کرنا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ جو عالمی مارکیٹ میں سگریٹ کی قیمتیں ہیں نا وہ یہ کریں. جو عالمی مارکیٹ میں دوسری وہ چیزیں جو آپ کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں ان کی قیمتیں اس لیول تک پہنچائیں نا تاکہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں. یہ روٹی, بجلی, پیٹرول, ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے تو یہ لوگوں کو ڈیفالٹ کروا رہے ہیں, اپنی حکومت بچا رہے ہیں لیکن عام عوام کو انہوں نے ڈیفالٹ کروا دیا ہے. توبہ ہے, آپ ایک تو بات بھی نہیں نہ سنتے. یہی بات ہے, اپنی بات پوری کر لی, یہی میرا آرگومنٹ ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ قیمتیں پاکستان کے اندر بڑھ کیوں رہی ہیں, ہم اس کی ریزننگ جاننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑھ کیوں رہی ہیں؟ سر سوری میں ایک دوبارہ ہو رہی ہے. اصل میں جو مجھے زیادہ غصہ چڑھتا ہے یا آپ کا آرگیومنٹ بھی اس طرح جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے 20 اکتوبر یا 22 اکتوبر کو ایک بیان دیا تھا جی ڈالر کی قیمت کو تو ہم ہفتوں کی بات بھی نہیں دنوں کی بات ہے اور اس کو تو ہم 200 سے نیچے لے آئیں گے. تو وہ کہاں گے سارے بیانات؟ ہاں وہ بھی پوچھا جانا چاہیے. اب ڈالر گھوم پھر کے دوبارہ 226 پہ چلا گیا. ایک دفعہ وہ 248 یا 242 سے 222 تک لائے, کافی دیر انہوں نے رکھا ہے لیکن اب اوپر جا رہا ہے 226 تک. اور لیکن 226 پہ مل کے ہی نہیں رہا, 252 تک پہ مل رہا ہے جب تک اوپن مارکیٹ کے اندر. لیکن انٹر بینک کی بات ہو رہی, ہم کریں گے, انٹر بینک ہی کوٹ ہوتا ہے. تو جو انٹر بینک کے اندر ہے 226 کراس کر گیا ہے اور جو ہے امپورٹر ایکسپورٹر کے لیے وہی دستیاب ہے. اب ظاہر ہے 252 تک چلا گیا ہے پشاور اور کوئٹہ کے اندر, اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے ڈالر خرید کے افغانستان جا رہے ہیں. افغانستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 2 ماہ پہلے, حکومت پاکستان کو یہ نوٹیفیکیشن واپس کروانا چاہیے. وہ یہ تھا کہ پاکستان کے روپے کے اندر افغانستان میں ٹریڈ نہیں ہو سکے گی. تو پہلے جو پاکستان کے روپے میں افغانستان میں ٹریڈ ہو جاتی تھی افغانستان کے ساتھ ہماری, اب جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اپنا مال بیچتے ہیں پاک روپیز کے اندر افغانی, اور واپسی پہ ڈالر خرید کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو یوں پاکستان کی اوپن منڈی کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی شارٹیج پیدا ہو گئی ہے. لیکن مجھے وہ پہلی بات آپ نے مکمل نہیں کرنے دی, وہ میں مکمل کر کے رہوں گا. وہ بات یہ ہے, ہاں وہ بات یہ ہے کہ ورنہ آپ کے جو فالوورز ہیں نا انہوں نے مجھے بہت سنانی ہے کہ آپ عزیز صاحب کو بولنے نہیں دیتے. وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری گندم کا اجرا جو ہے وہ 2,200 روپے پہ ہوتا ہے جو آپ کے اور میرے لیے ہے.
حکومت جو ہے اس کے اوپر سبسڈی دیتی ہے اور 2200 روپے پر مانڈ کے اوپر وہ گندم جاری کرتی ہے ملوں کو، اور ملیں اس کا اسی قیمت کے تناسب سے آٹا بنا کے بیچتی ہیں۔ اب یہ دن ہے آخری دن، مارچ میں سندھ میں گندم آ جاتی ہے اور اپریل میں تو پنجاب میں بھی آ جاتی ہے اور اس کی بائنگ بھی شروع ہو جاتی ہے سرکاری طور پہ بھی، اور جو لوگ جنہوں نے گھروں میں رکھنی ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں جنوری اور فروری کے اور مارچ کا ادواڑا، کہ جن دنوں کے اندر سرکار کے پاس جو ریزرو پڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہ ریزرو جاری کرنے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو پچھلی جب اپریل کے اندر آئے تھے جناب شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے آٹے کے ٹرک کے پی کے مختلف جگہوں کے اوپر بھجوا دیے تھے کہ سستا آٹا بیچے جا کے، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل، ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور لوگ لائنوں میں لگ کے خرید رہے تھے، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ جو لائنوں میں لگے ہوئے تھے وہ دیہڑی دار ہوتے تھے، وہ ایک ایک بندہ جو تھا، ایک ایک فیملی 5 بیگز جو تھی وہ لے جاتی تھی شناختی کارڈ دکھا کے، اور وہ اس کو آگے افغانستان کے لیے بیچ دیتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ سلسلہ جو تھا وہ جون میں بند کر دیا، اور جون میں پاکستان نے 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سیلاب جولائی میں جو آئے ہیں اس کے بعد ان کے نتیجے کی سیلاب تو خیر عید سے پہلے آ گئے تھے، اس کے نتیجے کے اندر جو تھا وہ پاکستان میں گندم کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو لہٰذا حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم منگوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے خیال ہے کہ اس میں سے آدھی آئی ہے، کیونکہ ریٹ بہت بڑھ گئے تھے گندم کے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کے پی کے سے یا فاٹا سے ٹریڈر اٹھتا ہے اور وہ یہاں سے گندم خریدتا ہے، مطلب کہ فلور مل سے، جس کو 2200 روپے پر مانڈ پہ جاری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے 3000 پہ گندم بیچ دو، 3.5 پہ بیچ دو۔ وہ یہ گندم اٹھا کے افغانستان لے جاتا ہے جہاں پہ وہ 6000 کی 7000 پہ پر مانڈ کی بک رہی ہے، اور وہاں پہ وہ بیچتا ہے۔ اب 2 طریقے ہیں، ڈالر کی قیمت روکنے کے لیے بھی اور آٹے کی قیمت کو بھی نیچے روکنے کے لیے بھی، کہ جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جن کا کام ہے غیر قانونی طور پہ جانے والی چیزوں کو روکنا، وہ اپنی ذمہ داری کما حق کو ادا کریں، اور یہ چیزیں جو وہاں پہ بارڈر کراس کر رہی ہیں ان کو روکیں، کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو سستی روٹی دینی ہے۔ ہم ان کو انٹرنیشنل ویجز نہیں دیتے، ہم ان کو $2 $3 پر ڈے کے ویجز دیتے ہیں جو دنیا بھر میں کم ترین ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ کئی جگہوں پہ تو سر صرف $1 کی جو ہے نا ویج جاری ہوگی۔ ہاں نہیں، $1 بہت کم ہے، 250 روپے ایک دیہڑی کے اوپر بہت کم ہے۔ ہاں، ایگریکلچر کے جو ہمارے ورکر ہیں نا، جو دور دراز کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن ہم جو عام لیبر کو کم ترین ریٹ دیتے ہیں تو وہ $3-4 حد $5 پہ ہوتا ہے۔ آج مزدور جو ہے وہ 1200-1500 لے رہا ہے لاہور کے اندر، تو جب آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہ ریٹ بہت نیچے آ جائے گا، بہت نیچے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہم عالمی منڈی کی قیمتوں پہ اپنے لوگوں کو چیزیں اور خاص طور پہ بنیادی استعمال کی چیزیں آفر نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کو ہم سبسڈی دیتے ہیں وہ سبسڈی چوری ہو کے اگر چلے جائے افغانستان، اگر چلی جائے قازقستان، اگر چلی جائے کرغزستان، اگر چلی جائے تاجکستان، تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس چیز کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ روکنا بھی تو سر انہی اداروں کا آخری بات یہاں پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے گندم کا وہ ہے قازقستان، جو کہ یہ جو 4 ممالک جن کا میں نے نام کیا ان کے پچھلی طرف واقع ہے، تو وہ ہماری گندم کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ بات پوچھی جانی چاہیے کہ ان کو تو وہاں پہ ابینڈنس آف گندم اویلیبل ہے، لارجسٹ یا ٹاپ 3 ایکسپورٹر کے اندر قازقستان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے گندم ہماری پسند کرتے ہیں کہ ہماری گندم کے اندر ذائقہ ہے، ہماری گندم کے اندر لیڈ ہے، وہ جو آپ خواتین آٹا گوندتی ہیں نا اور وہ پیڑا بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، وہ والی لیڈ ہے، ان کی گندم کے اندر وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری گندم کو پریمیم گندم سمجھ کے، مزیدار گندم سمجھ کے پورے سینٹرل ایشیا کے اندر، جس طرح باسمتی جو ہے ہماری خوشبو والی ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اس طرح ہماری لیڈ والی جو گندم ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ جو انڈس کا ڈیلٹا ہے یہاں پہ یہ اگتی ہے، یہ ہماری پریمیم پروڈکٹ ہے، اور یہ ہم سبسڈی دینے کے لیے یہاں پہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کھانا کھائیں، اور وہ سمگل ہو کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور مہنگے داموں جا کے بکتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے
کہ ہمیں سبسڈی دینی چاہیے عام آدمی کو، کیونکہ اس کے ویجز انٹرنیشنل نہیں ہیں، لیکن سارے اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ میرے غریب کا نوالا، سستا نوالا چوری ہو کے کسی اور ملک میں جا کے نہ بکے. اس بات کا بھی تو ڈیمانڈ کرنی چاہیے نا عفیفہ بی بی ہمیں ان لوگوں سے جن کی یہ ذمہ داری ہے. ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے اور حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پس تو عوام رہی ہے، ان کی اس نااہلی کی وجہ سے. جی اب آپ دیکھیے نا، ایک ہمارے ہاں ایوریج فیملی سائز جو ہے وہ 5 افراد پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ فرض 5 بچوں پہ ہے ویسے، لیکن ہم 2 میاں بیوی اور 5 بچے، 7 افراد کے لیے اگر آپ 2 وقت کی روٹی کیلکولیٹ کریں اور 10 نان بھی ان کے گھر میں ایک وقت میں آنے ہیں تو 20 نان کا مطلب ہے کہ 600 کی صرف روٹیاں آئیں گی ان کے گھر. اس ملک کے اندر جہاں پہ منیمم لیبر ویج جو ہے وہ 1200 روپے ہے، باقی کسی سالن کو کسی اور چیز کو تو آپ بھول جائیے، اس فیملی کے اندر اگر 600 کی نان آئے گا، روٹیاں نہیں نان آئیں گے، تو یہ ظلم ہے، یہ بہت شدید ظلم ہے کہ آپ 600 کی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کا 18,000 روپے صرف روٹی کی قیمت میں جائے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ بجلی کا بل کہاں سے دیں گی؟ اور یہ وہ کنزمپشن ہے. گھر کا کرایہ چھوڑ دیں، وہ جھونپڑی ڈال کے سڑک کے کنارے رہ لیتے ہیں، رہ لیں گے، لیکن یار یہ وہ ہے جس میں چھٹی بھی کوئی نہیں ہے، کسی میں ناغا بھی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. مہمان آ سکتے ہیں اس کے اندر. ہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مطلب کہ آپ کہیں کہ چلیں جی آج ہم کھانا نہیں کھاتے. یہ دن میں کم از کم 2 دفعہ نہیں تو 3 مرتبہ، میں نے 2 دفعہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ 2 دفعہ. اس کے اندر کوئی آپ کو بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دیکھیں جب تک ہم لوگ، کیونکہ میں ایک چیز جو یہ دیکھ رہی ہوں کہ نشاط جو ملز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے مالکان ہیں ان کو نون لیگ کے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر نون لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے، اسحاق ڈار جیسے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے اور نشاط ملز کے یونٹس بند ہو رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے بعد جتنی ہماری ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہیں، جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے یونٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، تو پھر مجھے تو بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ ہمیشہ ایک اچھی خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی بہتری کی امید کہیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے آج میں نے صبح اخبار پڑھی تھی تو یہ جو یونٹس جو ہیں جو کہ بند ہونے کی بات ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے پھیلائی تھی، ان میں سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اینول شٹ ڈاؤن تھے، وہ اینول شٹ ڈاؤن ان کے ختم ہونے جا رہے ہیں. ایک بات ٹیکسٹائل کے اوپر اوور آل دنیا کے اندر جو ہے وہ سلمپ ہے، اور ٹیکسٹائل کے جو نشاط سے پہلے اگر میں آپ کو شیخ نشاط صاحب کی کہانی سنا دوں جو ملتان کے کالونی گروپ کے ہیں میرا خیال، انہوں نے آج سے کوئی سال پہلے، پچھلے سال پہلے نہیں، کوئی 8 ماہ پہلے 9 ماہ پہلے اپنی آدھی کیپیسٹی بند کر دی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی آگے. اور وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کا برین مانے جاتے ہیں، مطلب کہ انٹلیکچوئل ہے، ٹیکسٹائل انٹلیکچوئل ہے، پوری انڈسٹری ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اور وجہ کیا تھی کہ پوسٹ کرونا کے اندر، ڈیورنگ کرونا ہمارے ٹیکسٹائل کو بہت سارے ایسے آرڈرز ملے جو مختلف ممالک نہیں لے پا رہے تھے، لیکن پوسٹ کرونا میں جب وہ ممالک کھل گئے انہوں نے اپنے آرڈرز دوبارہ واپس کھینچ لیے. تو وہ جو ہمیں آرڈر ملے تھے اس میں کمائی ہمارے ٹیکسٹائل ملر نے 2 سال رج کے کیے، لیکن اب وہ آرڈر واپس چلے گئے ان پارٹیوں کے پاس، ان ملکوں کے پاس، ان کمپنیوں کے پاس جن کے پاس وہ کرونا سے پہلے تھے. تو یوں ایک نیچے کو جاتی ہے سچویشن نظر آ رہی ہے. ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مارکیٹنگ کے اوپر زور دینا چاہیے اور مارکیٹنگ کرنی چاہیے، لیکن یہ سال ڈپریشن کا سال ہے، اس میں گندم نے مہنگا ہونا ہے. ابھی تو سال شروع ہوا ہے اور آپ ڈپریشن کی باتیں کر رہے ہیں. وہ جیسے ہم جب چھوٹے تھے نا تو کہا جاتا تھا کہ سال کے پہلے دن جو کچھ ہوگا نا آپ کے ساتھ پورا سال ویسے ویسا ہوگا. تو اگر آپ ابھی ڈپریشن کی بات کریں تو یہ تو اس کا مطلب یہ 2023 پورا ڈپریشن میں گزر جائے گا. 2023 کے اندر جو ہے بہت مینجمنٹ سکل چاہیے کہ لوگوں کو اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے. آپ یہ دیکھیے اس دفعہ یورپ میں 16 دسمبر کو سیل لگ گئی تھی جو کہ 26 دسمبر کو لگا کرتی ہے. وہاں پہ بہت سارے سٹورز کے اوپر ہمارے ویورز ہمیں فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، بعض سٹورز کے اوپر 16 دسمبر کو سیلز لگ گئی تھی. اس کا کیا مطلب تھا؟ بھئی کرسمس تو ابھی 25 کو آنی تھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کمپنیوں کی سیلز نہیں ہو رہی تھیں.
ان کا مال نہیں بک رہا تھا. ان کا مال بکے گا تو وہ ہم سے مزید بنوائیں گے یا مزید خریدیں گے نا. تو اس لیے دوسری بات اس میں ایک آخری بات پھر ہم اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جنوری کے پہلے پندواڑے کے اندر دنیا بھر کے اندر ٹیکسٹائل کے ایکسپوز ہوتے ہیں. جرمنی میں ہوتا ہے, فرانس میں ہوتا ہے, برطانیہ میں ہوتے ہیں. ہمارے جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ اگلے سال کے لیے فریش آرڈر لے کے آتے ہیں. جنوری میں آرڈر آئے گا, فروری مارچ کے اندر ایک دم آپ کو رائز نظر آئے گی ٹیکسٹائل کے اندر, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جس نے دھاگا خریدنا وہ دھاگا خریدے گا, جس نے کپڑا خریدنا کپڑا خریدے گا, گارمنٹ وغیرہ وہ شروع کریں گے. اور اگلے 6 ماہ تک یعنی کہ اگست تک نا مینوفیکچرنگ ہماری پیک پہ ہوگی, اور پھر اگست میں ہم ڈسپیچ کرنا شروع کر دیں گے جو سپٹمبر اکتوبر میں وہاں پہ پہنچیں گے, اور دسمبر میں مال ہمارا ڈسپلے ہوگا شو روم کے اندر. ٹھیک ہے, یہ سرکل ہے. تو یہ دن ویسے بھی تھوڑے سے سلم کے ہوتے ہیں کیونکہ اگلا آرڈر آیا نہیں ہے اور پچھلا آرڈر بھگتا بیٹھے ہیں. تو ان دنوں کے لیے 15 دن سے لے کے مہینے کے لیے ہمارے انڈسٹریسٹ اپنے یونٹ کلوز کر دیتے ہیں کہ چلیں لیبر کا خرچہ تو بچائے نا, کیونکہ لیبر تو کچھ کر نہیں رہی. تو اس کو بھی, اس فیکٹر کو بھی دیکھا جائے. لیکن اس سال ویسے یہ رویہ بھی نا بہت کنڈیم کرنے والا ہے کہ جی لیبر کچھ کر نہیں رہی. مطلب جب آپ نے لیبر کا خون نچوڑنا ہوتا ہے تو ان سے 20-20 گھنٹے آپ کام کروا لیتے ہیں یا 18-18 گھنٹے, اور اس کے بعد جب آپ ان سے کمائی کروا چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یونٹس بند کر دیں اور جی لیبر آپ کو کوئی کچھ پے نہیں کر رہی. یہ کیلس رویہ پہ بھی غور کرنے والی بات ہے. یہ کیلس رویہ ہے, اس کو کنڈیم ہونا چاہیے. ہمیں اس فورم پہ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ لوگوں کو سرکاری نوکریاں نہ دے سکیں, لیکن جو پرائیویٹ امپلائیز ہیں کم از کم ان کا اتنا تحفظ تو ضرور ہونا چاہیے, ان کی اتنی جاب سیکیورٹی تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ان دنوں میں کم از کم سروائیو کر سکیں. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضی صاحب کی بات سنی کہ یہ شاید کچھ مہینے کی بات ہے, پاکستان کو نئے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے تو صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے. اور میرے پاس کہنے کو صرف یہی ہے کہ میں دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے, ہماری عوام کے جو ہے وہ حالات بہتر کریں. بہرحال ایک طبقہ ہے جو بڑے اچھے حالات میں ہے, اس پہ بھی آنے والے ویلاگ میں بات کریں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. کیوں ان لوگوں کو اتنے پروٹوکالز ملے, کیوں ان لوگوں کی اتنی پولیس پروٹیکشن ہو, کیوں 900 آدمی ایک ایسے آدمی کی پروٹیکشن کے لیے زمان پار کے گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں جس کے متعلق حکومتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں اس کو گولی نہیں لگی. عارف الوی کا کیا کام ہے؟ یہ دانتوں کا کیڑا تو نکال سکتا ہے اور کیا کام کر سکتا ہے زندگی میں؟ یہ شاہی محلات بنائے ہوئے ہیں جو 19 نوکروں کا ٹولہ رکھا ہوا ہے جی او آرز کے اندر. ان سب کو بین ہونا چاہیے. جو بھی حکومت آتی ہے حرام کھاتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے. اس ٹیوب میں اتنے پنچر لگ چکے ہیں کہ اب یہ ٹیوب بدلنی پڑے گی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ پی ٹی ایم کی حکومت آئی کیوں تھی؟ پھر آپ نے کبھی سوچا کہ پی ٹی ایم کی حکومت رہ کیوں رہی ہے؟ اور پھر آپ نے یہ کبھی غور کیا کہ جب یہ جائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ عمران خان کی سیاست اس وقت کیا ہے اور عمران خان کیا چاہ رہے ہیں, اور جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ کیا چاہ رہی ہیں اس وقت؟ جب وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ, پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب تو آج تو بڑا فیصلہ بھی ہو گیا, اہم فیصلہ ہو گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے انہوں نے کہہ دیا جو ملک کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اب ہم ہر جرنلسٹ جو ہے مینٹلی تیار ہیں کہ جی ہمارے خلاف کسی وقت بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور کیونکہ کیا پتہ بادشاہ سلامت کو کون سی بات ملک کی سلامتی کے خلاف لگ جائے اور کون سی بات جو ہے ان کو پسند آ جائے. کیونکہ یہاں پہ تو ہوتا ہی ہے کہ جو اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان پہ آ جائیں تو پھر زبان زد عام اور پھر ایک پرابلم. آج آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ 1-2 باتیں بتانے لگا ہوں جو ہو سکتا ہے قومی سلامتی کے لوگ جو ہیں سمجھیں کہ میں آپ کو غلط بیانی کر رہا ہوں. تو آپ مینٹلی تیار رہیے گا. ویسے بھی آپ میرے متعلق خبریں تو پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں آتی ہیں یہ خبریں. لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچیں. دیکھیں جب عمران خان کی حکومت جاری تھی نا تو عمران خان کی حکومت اس وقت بالکل تباہ ہو چکی تھی. لوگ خود پی ٹی آئی کے لوگ مجھے ملتے تھے اور وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے. اور میں چھوٹے موٹے کارکن کی بات نہیں کر رہا, میں بڑے بڑے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں.
اور سارے ہی کہتے تھے, میں آپ کو, میں قسمیں نہیں کھاتا, آپ میری بات یقین کر لیں, مجھے سارے ہی کہتے تھے یار تم ایک دفعہ تو خان کو کہہ دو نا, تمہاری بات سن لے گا, ہماری تو بات سنتا نہیں ہے, ہم سے تو بات نہیں سنتا یہ. میں کہا کیا کہہ رہے اس کو, کہ یہ حالات ہے, یہ خرابی ہے. اور حالت یہ تھی کہ ہم لوگ شرطیں لگاتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے کوئی نہیں لے گا پارلیمنٹ کے لیے کوئی, کیونکہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کا مطلب اس سے یہ تھا کہ اپنے گلے پہ, اپنے سیاسی گردن پہ چھری پھیرنا, اور یہ حال ہو گیا. لیکن عمران خان نے دو باتیں بہت کر دی. عمران خان نے کوئی دو باتیں کر دی اور کچھ باتوں پہ وہ اتنا زیادہ بول گیا کہ لوگوں کو ڈر پڑ گیا. ایک تو یہ تھا کہ اس نے ہر ایک کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا. جو آج بالا وہ جھوٹ بولتا ہے, روتا ہے کہ جناب مجھے ڈالنے نہیں دیا گیا, یہ نہیں کرنے دیا گیا, لیکن وہ تو 9 10 مہینے ڈال کے اس نے رکھا جیل میں سب کو, اور اس نے کمر توڑ دی لوگوں کی. اور اپوزیشن تو تتر بتر ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی. اس سے پہلے جو 1 سال 1.5 سال تھی, وہ جنرل فیض نے اپوزیشن کو سر نہیں اٹھانے دیا, اس نے سر کچل دیا ان کا پکڑ کے. یہ فیض حمید کی بات کر رہا ہوں میں. اور فیض حمید کے متعلق بھی انکوائریز ہونی چاہیے. بہرحال جب بات پاکستانیوں کی ہوگی تو 22 کروڑ میں ان کا بھی نمبر آتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ اب انہوں نے بہت کچھ بنا لیا اور ان کا نمبر ذرا اوپر آتا ہے, لیکن آتا تو ہے. اب ہوا یہ کہ اس وقت عمران خان کو یقین تھا کہ اس کی سیاسی لائف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس نے کیا کیا کہ اپوزیشن کو اور اداروں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا کہ میرے علاوہ ان کی کوئی آپشن ہی نہ ہو کسی بھی طرح سے. اور ساتھ ہی اس نے نیب کو بھی بالکل اس نے کر دیا, اس نے کورٹس کو بھی اس نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا. فوج میں تو کر ہی رہا تھا, وہ بہت کچھ کر رہا تھا. اور اس نے اب کیا کرنا تھا, پی ڈی ایم نے پھر پی ڈی ایم بنی, اور پی ڈی ایم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ یہاں سے. عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تو اگلے 2 مہینے میں اس نے ہمیں بالکل ہی تہس نہس کر دینا, خود بھی اس کا کباڑا ہو جانا ہے, لیکن اس حال پہ اس نے اکانومی کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ ریٹریو نہیں ہو سکتی اور وہ کسی سے بہتر نہیں ہو سکتی, اور یہ تو اپنا سوٹ کیس پکڑ کے چلا جائے گا. کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے باہر میں زیادہ لیڈر میں سے کوئی ایسے لیڈر نہیں جس کو ٹینشن ہو. ساروں کے اثاثے بھی باہر ہیں, بچے بھی کافیوں کے باہر ہیں اور جا سکتے ہیں. اور کس لیول کے لوگوں کے بچے باہر ہیں, اپنے گھر والے باہر ہیں. اسفندیار ولی آپ سنیں, یعنی اسفندیار ولی آپ نام کتنی باری آپ نے سنا ہے پچھلے 8 مہینے میں, آج آپ سن رہے ہیں میرے منہ سے. میں اس لیول کے سیاستدانوں نے اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے, اپنے اثاثے بھی باہر ہیں. بہانہ بڑا سمپل ہے کہ ہمارے لیے سیفٹی نہیں ہے, دہشت گردی ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے جو چیز ٹھیک ہے اور سب اچھا چل رہا ہے, وہ ان کے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں, یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وہ چاہے عمران خان کے بچے ہوں, چاہے نواز شریف کے بچے ہوں, چاہے اسفندیار ولی کے بچے ہوں, چاہے الطاف حسین کی بیٹی ہو, چاہے وہ کسی اور کے بچے ہوں, تو وہ باہر ہی رہے, یا ان کے کوئی نہ کوئی ٹانگیں باہر ہوں گی. جیسے آج مونس علی باہر ہے اس وقت, اپنا آ رہے جا رہے کہا جا رہا ہے کہ جو بڑی رقم جا رہی ہے, پتہ نہیں, اللہ عالم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان آیا اور اس نے ایک سائفر والا ڈرامہ کیا, اور پاکستانی معصوم ہے, وہ اس ڈرامے کے اندر آ گئے. اب خود عمران خان کہتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا اور میں امریکہ نے سازش نہیں کی تھی, لیکن جو اس کے سپورٹرز اس کے فالو کرتے نہیں, یہ خان تو بس ملک کے انٹرسٹ میں ایسی بات کر رہا ہے, ورنہ ایکچولی تو یہ امریکن سازش تھی اور یہ ایک امپورٹڈ حکومت. اب امپورٹڈ حکومت آ تو گئی, لیکن ان کو خوش کرنا تھا سب کو, ایک دوسرے کو, تو اتنی زیادہ وزارتیں دے دی, مشیر بنا دیے. وہ کوئی منسٹری کسی کے پاس ہے, کوئی منسٹری کسی کے پاس ہے, ہر ایک جو آنسربل ہی نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کو پہلے آنسر کرتا ہے, وزیر اعظم کو بعد میں آنسر کرتا ہے. پہلے تو مفتاح اسماعیل ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. مفتاح اسماعیل نے کچھ یعنی مشکل ڈیسیجنز لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ جس طرح وہ IMF کے پاس گئے, جس طرح قیمتوں کا اجرا ہوا بڑی, اور ایک انفلیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. سونے پہ سہاگا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یورپ کی اکانومی ڈوب گئی, اور خاص طور رشیا اور یوکرین کی وار سے, تو وہاں کی اکانومی بالکل دبنا شروع ہو گئی. اب پاکستان کی ایک میجر ایکسپورٹ ہے, وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, اور اس میں بھی 80% جو ہے وہ یورپ کے اندر ایکسپورٹ ہے. تو جب یورپ کی اکانومی دبنا شروع ہوئی تو ان کی امپورٹس کم ہونا شروع ہو گئی. جب ان کی امپورٹ کم ہو رہی ہے تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. وہ یعنی اور پھر
اس سے پہلے کیا ہوا تھا، 2 سال پہلے جو ہماری ایکسپورٹ میں ایک اضافہ ہوا تھا غیر معمولی قسم کا، اس کی ایک ہی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی فیکٹریاں کووڈ سے بند ہو گئی تھیں، یہاں پہ کھلی ہوئی تھیں، تو وہ جو ان کے آرڈرز تھے وہ پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے تھے. اور اسپل اوور آرڈر تھے، وہ پرماننٹ آرڈر نہیں تھے یا کوئی پرماننٹ ایسی چیز تھی جس کے اوپر آپ اپنا بزنس پلان بنا سکے اور آپ کہہ سکیں اگلے 10 سال میں یہ گروتھ ہوگی، 5 سال میں یہ گروتھ ہوگی، کیونکہ اب یہ گروتھ ہوگی. وہ آرٹیفیشل گروتھ تھی. لیکن ہم میں سے کئی لوگ اس کو صحیح سمجھنا شروع ہو گئے اور ہم اس کو پرماننٹ سمجھنا شروع ہو گئے. اچھا، پھر پی ٹی آئی کی حکومت جاتے آتے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ گئی IMF کے پاس، اور اس نے پاکستان کی کمر توڑی. کیونکہ پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ آپ فائنانس منسٹر ہے یا فائنانس منسٹری ہے، انہوں نے کوئی زور لگایا، داپے دوپے لگائے اور انہوں نے فورن ایکسچینج کو کنٹرول کر کے رکھتے تھے. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا فورن ایکسچینج کنٹرول ہونا چاہیے کہ فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے، یہ تو اکانومسٹ ہی بتائے گا. لیکن بہرحال لوگ کنٹرول کر کے رکھتے تھے، تو آپ کو پتہ ہوتا تھا، آپ بزنس پلان کر سکتے تھے کہ آج 150 کا ڈالر ہے اور یہ اگلے 8 مہینے اتنے کا ہی رہنا ہے، تو آپ کی ایکسپورٹ بھی پلان ہوتی تھی، امپورٹ بھی پلان ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ میں نے اگر اپنے بچے کی فیس ہی بھیجنی ہوتی ہے تو آج جو مجھے پاؤنڈ ملا ہے یا ڈالر ملا ہے جس پرائس پہ، ضروری نہیں کل اسی پرائس سے ملے. پہلی بات ہے کہ مل جائے، دوسری بات یہ نہیں ضروری کہ اسی پرائس سے ملے. تو اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ نارتھ امریکہ میں ہیں، 1,80,000 کے قریب لنڈن میں، UK میں ہیں، اور اتنے ہی کوئی یورپ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں زیر تعلیم ہے پاکستانی بچے. ان سب کی فیسوں کا پرابلم ہو گیا کیونکہ وہ یہاں بینک کے چینل سے فیس بھیجتے ہیں، اور بینکوں نے اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو کہ $5,000 بھی جو بھیج رہا ہے، $8,000 بھی جو بھیج رہا ہے، یا 6,000 پاؤنڈ جو بھیج رہا ہے، اس کو جناب وہ یہ فارم لے کے آؤ، یہ فارم لے کے آؤ، یہ فارم لے کے آؤ، یہ کہاں سے لائی ہو، اس کے اوپر الگ ٹیکس ہوگا، یوں ہوگا. اور وہ 6 ہفتے جو ہے، 4 ہفتے جو ہے وہ اپنے اس کو ریلیز نہیں کرتے. بچوں کے وہاں پہ نام کٹنا شروع ہو گئے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، ان کو پرابلم شروع ہو گئی ہیں سیریس. اچھا، پھر صرف فیس تو نہیں جانی ہے، پھر ان کا خرچہ بھی جانا ہے، ہر مہینے جانا ہے، بچوں کا کرائے بھی جانے ہوتے ہیں، یہ وہ. تو اب ایک ہمارا پورا جو ہمارے اوپر تک پرابلمس تھے اب وہ ہمارے بچوں تک چلے گئے ہیں بڑے آرام سے. اب وہ روز بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اگلے مہینے میرا باپ میرا کرایہ بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا، یا بینک آنے دے گا کہ نہیں آنے دے گا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے حوالے اور ہنڈی کے طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیے کہ کس طرح سے وہ ان سے بھیجیں، کیونکہ بینک سے آپ کو بھیجنا نہیں چاہ رہا، اور بینک تو لے کے بیٹھ جاتا ہے اوپر، اور پھر آپ کو وہ دوڑانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن حالت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس $5.5 بلین ہے. اب $5.5 بلین جو آپ کے ریزرو میں ہے، اس میں وہ اگر آج UAE اور سعودی عربیہ اپنا ریزرو نکال لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بچے گا اس خزانے میں؟ ہمارے پاس کافی آڈیو لیکس بچیں گی، ہمارے پاس کافی ویڈیو لیکس بچیں گی، لیکن اور ہمارے پاس کچھ نہیں. حالت یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے واشنگٹن میں جو ہماری ایمبسی ہے اس کو ہم بھیج دیں $6.5 ملین کا، تو ہمیں پیسے مل جائیں گے. تو $6.5 ملین سے تو پاکستان کے لیے پیناڈول کی گولیاں بھی نہیں آ سکتی، تو کولین کی گولیاں بھی نہیں آ سکتی. تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جاتے ہیں مانگنے، IMF کے پاس مانگنے جاتے ہیں، یہ سعودی عربیہ کے پاس جاتے ہیں، چائنا کے پاس جاتے ہیں، UAE کے پاس جاتے ہیں، قطر کے پاس جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں تو ایک گلف اسٹریم 550 ہے وہ فلائی کرتا ہے، اور گلف اسٹریم کو جب فلائی کرتا ہے تو اس کا جو مطلب ہے کہ وہ $10,000 پر آور اس کی کاسٹ ہے. 4 دن وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، پورے کرو کی کاسٹ ہی پڑتی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں دے دو، ہم نے اپنی چارٹرڈ فلائٹ پہ واپس جانا ہے. پھر آپ جب وہ صوبوں کو دیکھتے ہیں ہمارے کہ چلو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے ہمارے خود مختار ہیں، تو کبھی 12 کروڑ کا پنجاب حکومت جہاز رینٹ کر رہی ہے اور کبھی 2 ہیلی کاپٹرز خرید رہی ہے یہ وہ. اور وہ سوچے پڑ جاتے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے دال اور روٹی لینے کے لیے ہمارے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خود انہوں نے ہیلی کاپٹروں پہ سواریاں کر دی ہیں. عمران خان جو غریبوں کے اور حقوق کی بات کرتا ہے، اس نے 2 صوبوں کے ہیلی کاپٹرز کو اس نے اوبر سروس پہ کنورٹ کر دیا ہے کہ ایسے وہ ان ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرتا ہے کہ جیسے آپ، بس میں کیا کہوں، اس کی کوئی غلط ہی مثال ہے بہرحال، لیکن وہ مثال عمران خان پہ تو صادق آتی ہے، کوئی ایسی اتنی غلط مثال نہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ پیسے نہیں آ رہے. اب ہمارے پاس ونڈو کتنی رہ گئی؟ ہمارے پاس ونڈو رہ گئی 1 مہینے کی، کہ اگر ہمارے کیونکہ کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے، کمپنیز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، پروڈکشن ویسے ہی ہماری بہت کم تھی، ہم پروڈکشن بیس سوسائٹی نہیں ہے،
لیکن جتنی بھی ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس ریمیٹنس جو ہے کم ہو رہی ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے جو $1000 جس نے اپنے گھر میں بھیجنا ہوتا تھا, $1,00,000 بھیجنا ہوتا تھا, وہ $1000 بھیجتا تھا, تو وہ 104 کا اس وقت ڈالر تھا, تو $1000. اب ڈالر 235 کا, 245 کا, 255 کا, پتہ نہیں جس شہر میں آپ ہیں اس حساب سے ہے. تو وہ $500 بھی بھیجتا ہے تو اس کی ماں کو $2.5 مل جاتا ہے. وہ سمجھتی میرا بیٹا بڑے پیسے بھیج رہا ہے, ایکچولی بیٹا پہلے سے کم پیسے بھیج رہا ہے. تو ریمیٹنس تو کم ہو گئی ہے آپ کی. لیکن اب جن چیزوں پہ ہم نے امپورٹس کرنی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم $6 ملین کا اپنا ایمبیسڈر کا گھر بیچنے کو تیار ہیں, لیکن ہم $20 سے $22 بلین کے وہ گھر جس میں ہمارے ڈی سی حضرات رہتے ہیں, کمشنر حضرات رہتے ہیں, جو ہمارے جی او آرز ہیں, جو ہمارا میو گارڈنز ہیں, جو ہمارے افسر شاہی کے جو گھر, ان کو نہیں ہم نے بیچنا. ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بیچنا. ہم نے 200 ایکڑ کے گورنر ہاؤسز رکھے ہوئے ہیں. جو باہر سے آتا ہے ہم اس کو وہاں پہ شائیے بھی دیتے ہیں, آتش بازی بھی کرتے ہیں, لائٹنگ بھی کرتے ہیں, اس لانس میں بھی اس کو دکھاتے ہیں. اس کی حلق میں آ جاتی ہے. وہ ڈینمارک سے آیا ہوا ہے, وہ سویڈن سے آیا ہوا ہے, وہ وہاں سے آیا, وہ ہمیں پیسے دینے آیا, اور وہ آگے ہمارے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں, سوچنے پڑ جاتا ہے کہ یار میں اس کو پیسے دوں کہ ان سے میں پیسے مانگوں. تو کیوں ہمارے گورنرز اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سرکاری فلیٹس ان کے لیے نہیں بنتے اور اس میں نہیں رہتے وہ. خیر یہ تو ایک ڈبیٹ ہے. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ایسی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کی انٹرسٹ کے شاید خلاف ہو یا حکومتی انٹرسٹ کے خلاف ہو, تو کل کو ایف آئی ایکشن میں آ جائے. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ آج اگر ہمیں $5 بلین مل بھی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد ہم اسی سچویشن میں ہوں گے جس میں ہم آ جائیں, کیونکہ نہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے, نہ ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے. افراط زر کے اوپر تو بات کرنا بیکار ہے کہ لیڈران کرتے رہتے ہیں کہ جی پیاز اتنی ہو گئی, آلو اتنا ہو گیا, یہ اتنا ہو گیا. باٹم لائن آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ نے 1 مہینہ اپنی پالیسی نہ بدلی اور 1 مہینہ آپ کسی میجر فسکل ریسٹرکچرنگ کا حصہ آپ نہ بنے یا آپ نے اس کو نہیں اپنایا, تو نہ گاڑی کا تیل ہوگا نہ گھر میں کھانا پکانے کا تیل ہوگا, کیونکہ دونوں امپورٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ کس پہ خرچ کریں؟ ادویات لانے کے لیے آپ کو پیسے نہیں ہیں, لیکن ریسٹورنٹس میں اور دکانوں پہ آپ الفتح چلے جائیں, آپ عیسیٰ جی چلے جائیں, تو فورن ساسز ہوتی ہیں اور کیچپس ہوتے ہیں اور مسٹرڈ ہے تو سویا بین ہے تو یہ ہے تو وہ, ان الڑم پلڑم چیزوں کے لیے جس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں وہ ہماری ساری امپورٹ ہو رہی ہے. یعنی یہ آفرین نہیں ہے اس ملک پہ. 40 سال کے بعد انڈس ہو, ٹویوٹا ہو, ہونڈا ہو, یہ کمپنیاں پاکستان کو بلیک میل کرتی ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی, ہم اپنے پلانٹ بند کر رہے ہیں. انہوں نے تو بائی کانٹریکٹ 10 سال کے اندر لوکل گاڑی بنانی تھی, انڈیجنس گاڑی بنانی تھی, پارٹس بھی یہیں پہ بنانے تھے. یہ تو ابھی تک امپورٹ کرتے ہیں پارٹس اور اس کو اسمبل کر کے دے دیتے ہیں. تو پہلے ہم پارٹس کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں, پھر ہم گاڑی کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں, پھر ہم خریدنے کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں. تو ہمارے جو 80 لاکھ روپے کی یا 85 لاکھ روپے کی ہونڈا یا ٹویوٹا ہمیں مل رہی ہے یہاں پہ, ایکچولی آپ بارڈر کے اس پار دیکھیں ان کو 20-25 لاکھ کی, 30 لاکھ کی ان کو مل رہی ہوتی. کیوں؟ وہ لوکل بنا رہے ہیں. جو کانٹریکٹس انہوں نے کیے تھے حکومتیں, ان سے وہ کانٹریکٹس پورے کرا رہی ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اندر پیسے رکھتی ہے, اپنے کمیشن کھاتی ہے, اپنی حرام کھاتی ہے, غلاظت کرتی ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی. کہاں گیا شہزاد اکبر, کہاں گیا انور سجاد, کہاں گیا فلاں, کہاں گیا ڈکاں, سارے مر جاتے ہیں. آج یہ لمبی ہو جائے گی بات, ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ میری بات سمجھ لیں. ایک دفعہ آپ میری ایک بات سمجھ لیں کہ یہ اب اس ٹیوب میں اتنے پنچر لگ چکے ہیں کہ اب یہ ٹیوب بدلنی پڑے گی. اور ٹیوب بدلنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے. اس ملک میں $24 بلین کا تیل ہم 1 سال میں امپورٹ کر چکے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ڈالر کہاں گیا. یعنی میرے گھر میں بھی اگر 4 گاڑی ہے یا 3 گاڑی ہیں یا 2 گاڑی ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت وہی گاڑیاں چلتی رہے. ایک گاڑی میں نہیں 3 افراد جا سکتے. تو اگر میں نے شہر لنڈن میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو 20 یا 30 پاؤنڈ کنجیشن چارج لگتا ہے ہر روز کا گاڑی کا, کہ جی آپ اپنا گاڑی چلا رہے ہیں, اب آپ اس کا اتنا چارج دیں گے. یہاں پہ وہ آپ پولوشن ٹیکس کے نام پہ آپ دے رہے ہیں یا کنجیشن کے نام پہ آپ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم ایک آدمی گاڑی لے کے پھر رہا ہے. پابندی ہونی چاہیے کہ جس گاڑی میں 3 سے کم افراد ہوں وہ گاڑی کو سڑک پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی, وہ نہیں جا سکتی.
जिस मोटरसाइकिल पे डबल सवारी नहीं होगी उसको जाने की इजाजत ना हो। हमें अपना तेल सोच कर खर्च करना है। हम ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे तेल के कुएं हमारे हैं। हम यहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम अपना निकाल रहे हैं कोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने खर्चों को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। गवर्नर हाउसेज हो, चीफ मिनिस्टर हाउसेज हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो। अब प्रेसिडेंट जो हमारा काम, आरिफ अलवी का क्या काम है? ये दांतों का कीड़ा तो निकाल सकता है, और क्या काम कर सकता है जिंदगी में ये? तो क्यों इसके लिए इतने अरब रुपया एक साल का खर्च हो रहा है इस आदमी के लिए? क्यों इसको वहां पे पार्लियामेंट लॉजेस में एक लॉज नहीं दी जा सकती और बाहर एक संतरी अर्दली खड़ा कर दे? उसके लिए कोई नहीं इसको मिलने जाता, कोई नहीं उसको मारेगा, कोई नहीं तंग करेगा। और फ्रैंकली जहां पे आम आदमी की जिंदगी महफूज नहीं है, इन लोगों की क्यों हो महफूज? क्यों इन लोगों को इतने इतने प्रोटोकॉल्स मिले? क्यों इन लोगों की इतनी इतनी पुलिस प्रोटेक्शन हो? क्यों 900 आदमी एक ऐसे आदमी की प्रोटेक्शन के लिए जमान पार के घेरा बांध के खड़े हो जिसके मुतालिक हुकूमती इदारे ये कह रहे हैं उसको गोली नहीं लगी, वो झूठ बोलता है। अगर कुछ लगा भी है तो कुछ स्प्लिंटर लगा है उसकी टांग में आके, और वो आदमी झूठ आप उसके पलंदे देखें कि जब उसने वो बात कर रहा होता है तो उसको कोई कहता है कि खान साहब कान में आके टांग ना हिलाना यहाँ पे, यानी लोगों को पता चल जाएगा कि टांग तो ठीक है तुम्हारी, तुम हिला जुला रहे हो उसको, सब कुछ कर रही है वो, हाँ ठीक है। खान साहब इस्लामी टच दे दो, ठीक है। ये पीडीएम हो, ये पीटीआई हो, ये जेयूआई हो, ये एमक्यूएम हो, ये पीपल, ये जो मर्जी पार्टी हो, अगर ये पार्टी पाकिस्तान से हमदर्द और मुखलिस है तो इनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने अगर सरवाइव करना है और पाकिस्तान ने अपनी बोझ तले डूबना नहीं है तो पाकिस्तानियों को अहम फैसले करने पड़ेंगे। आज आपको मैं एक मिसाल दे देता हूं और आपको पता चल जाए, 70 की दहाई में पाकिस्तान चाइना को कर्जा देता था। जो उनका एफबीआर डिपार्टमेंट है पूरा, वो पाकिस्तान ने कर्जा देकर बनाया, यही चाइना जिसे हम भीख मांग रहे हैं। लेकिन 60 की दहाई में जब उस चाइना पे गैस का क्राइसिस आया था और गैस नहीं थी तो उन्होंने कहा लोड शेडिंग होगी हर जगह, तो पूरे चीन ने जाके हाथ जोड़े। उन्होंने कहा माई बाप, हमारे घरों में गैस बंद कर दो प्लीज, फैक्ट्रियों में ना बंद करना, फैक्ट्री में काम चलता रहे। हमें तो टेंशन है कि हमारे घर में गैस या बिजली या पानी बंद ना हो, फैक्ट्रियां भले बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, कारोबार खत्म हो जाए, ये वो नाउजुबिल्ला। कुर्बानी देनी पड़ेगी एक दफा, वो हाकिम से लेके मेरे तक और मेरे से भी नीचे तक सबको देनी पड़ेगी। ये गल्फ स्ट्रीम्स, ये अपने प्राइवेट जहाज, ये अपने 200 एकड़ के घर, ये अपनी अपनी जो शाही महलात बनाए हुए हैं, जो 19 नौकरों का टोला रखा हुआ है जीओआरस के अंदर, इन सब को बैन होना चाहिए। तमाम सरकारी अफसरान को ऊपर कंपलसरी होना चाहिए, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। जिस दिन ये कंपलसरी हो जाएगा, मैं आपको कसम खा रहा हूं, 48 घंटे में हर सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएगा। जिस दिन ये कंपलसरी होगा कि सरकारी अफसर का बच्चा जो है सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उस दिन 48 घंटे में हर सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा। अभी छत नहीं, अभी टीचर नहीं, अभी किताब नहीं, अभी यार मजाक बनाया हुआ है। इस तरह नहीं चलते मुल्क। अगर ये मुल्क चलना है तो ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। आपको इस पे उठना पड़ेगा और आपको इसमें अपने लिए फैसला करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, बगैर मरे जन्नत नहीं मिलनी किसी को, मरोगे तो जन्नत में जाओगे। सोचते रहना। आज अल्लाह हाफिज। इमरान खान सटका हुआ है, टोटली सटका हुआ है। अभी बच्चे निकलेंगे, अभी ये थोड़ा सा और कोई फोकस किया जाएगा ना इन चीजों के ऊपर। प्ले बॉल खेलने वाला लड़का यार, हाँ ना, फिर वो मेरे दिल से खेलेंगे। लड़कियों के जज्बातों से खिलाफ लड़कों के खेल रहे हैं, अपनी आवाम के खेल रहे हैं। टिकट डाला बोले उन्होंने यार, और इंशाअल्लाह नहीं बोले। अब देखिए वो बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के जज्बात के साथ खेलेंगे। तो वो बेसिकली चाह ये रहे हैं। इमरान खान साहब की 4 शादियां हैं, शादी नहीं होगी, वैसे कोई होगा। इस बेचारे को खुद के पैसे भी नहीं है कि अपनी एक्स बीवी को दी हुई है बच्ची पालने के लिए। जो भी था उन्हें छोड़ देना चाहिए, उम्र भी नहीं रही है, बच्चे जवान हो गए। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल एक प्रोग्राम में एक नया दावा किया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि आप एक प्ले बॉय रहे हैं, और उन्होंने कहा हाँ मैं माजी में एक प्ले बॉय रहा हूँ। कब तक रहे हैं वो प्ले बॉय, ये भी लोगों से पूछेंगे। और माजी तो वो दिन भी है जो कल गुजरा है, तो कब तक रहे वो प्ले बॉय, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि टेरियन वाइट वाला जो केस उन पर चल रहा है, जो 62-63 वाली शिक पे क्या वो पूरा उतरते हैं, क्या वो सादिक और अमीन
رہتے ہیں اگر وہ بیٹی ان کی ثابت ہو جاتی ہے؟ تو یہ بڑے سوال ہیں، لوگوں سے چل کے پوچھتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں کہ پلے بوائے ہوتا کیا ہے۔ چلتے ہیں لوگوں کے پاس، آئیں جی یہ بتائیں یہ پلے بوائے کیا ہوتا ہے؟ پلے بوائے آئی ڈونٹ نو، آپ کو نہیں پتا؟ پلے بوائے کھیلنے والا لڑکا یار، کھیلنے والا لڑکا کھیلتا ہی ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ؟ نہیں کھیلتے پلے بوائے اب الگ الگ آج کل نکل آئے ہیں، کوئی جھوٹے کوئی سچے۔ اوہ نائس ون یار، دلوں سے جو کھیلتا ہے نا وہ پلے بوائے ہوتا ہے میرے سے۔ پلے بوائے کیا ہوتا ہے؟ پلے بوائے وہ ہوتا ہے جو ہر کسی اس کو لگتا ہے کہ بس زندگی میں فلرٹ کرنا ہی سب کچھ ہے، کسی کے ساتھ سیریس ہونے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ پلے بوائے کھیلنے والا لڑکا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والا لڑکا۔ ہاں مطلب پلے بوائے آج کل کے نا سارے لڑکے پلے بوائے بنے ہوئے۔ اچھا عمران خان صاحب کون سے والے تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ماضی میں پلے بوائے رہا ہوں۔ پلے بوائے رہا ہوں، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہوں گے۔ دیکھیں آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، پرسنل لائف میں آپ کچھ کرتے ہیں، میں کیا کرتی ہوں وہ نہ کوئی جج کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو پھر ہمیں برا لگے گا۔ تو ہم ان کی شادیاں کتنی ہوئی یا افیئرس کتنے چلے اس پہ ہم بات نہ ہی کریں، وہ ہمارا میٹر نہیں ہے، ان کا اپنا میٹر ہے۔ لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ جس طرح لڑکیوں کے جذباتوں سے خلاف لڑکوں کے کھیل رہے ہیں، اپنی عوام کے کھیل رہے ہیں، تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ وہ کرکٹ والا بولے انہوں نے یار، رحیم شاہ والا نہیں بولے، یہ ہو گیا تھا۔ کرکٹ والا کون سا پلے بوائے تھا؟ وہ مطلب کہ گیم کھیلتے رہے ہیں، وہ اچھے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے وہی والا بولا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جو رحیم شاہ والا آپ سمجھ رہے ہیں نا وہی بولا ہے انہوں نے۔ پلے بوائے جڑا ہے نا بیسیکلی عمران خان صاحب نے تاں بولیا ہے یار کہ اپنا آہو یہ آہو کیا ہے؟ یہ آہو میں بڑی چیزیں چھپی ہیں، تو مجھے بتائیں۔ بھائی اس نے کھیل کے لحاظ سے بولا ہوگا، اتنا گندا تو نہیں کوئی ہو سکتا یار۔ وہ کہہ بھی سکتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اچھی تھی۔ تو پلے بوائے ہونا اچھی بات ہے؟ نہیں بالکل اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ دیٹ ہی از اے پلے بوائے ان He was a playboy. he was a playboy in the past, then that is a very generous thing to say because playboys are very hard to find. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک پلے بوائے کو وزیر اعظم کی کرسی تک آ جانا چاہیے؟ Yeah, sure, why not? If he is going to sit on the chair of a prime minister, then I think so کہ ہر کسی کو موقع ملے گا پلے بوائے بننے کا۔ دیکھیں میری بات ہی سمجھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا وہ پلے بوائے، اب دیکھیں وہ بیٹھیں گے پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر، اب وہ پورے پاکستان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے، تو وہ بیسکلی چاہ یہ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کے دماغی سلطنت ہلا ہوا تو نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں میں پلے بوائے ہوں، کبھی پتہ نہیں کون کون سے اسٹیٹمنٹس دی رہتے ہیں۔ پہلی بات ان کی ایکس وائف سے پوچھنا چاہیے جمائمہ سے کہ سچ میں وہ پلے بوائے تھے، اگر پلے بوائے ہوتے تو پلے بوائے واقعی میں بولا کیسے اتنی شادیاں کی ہیں انہوں نے۔ آئی واز ریکالنگ، میں نے کہا جمائمہ کے بعد شاید کوئی شادی نہیں کیا، بٹ ریحام سے شادی کیا ہے، پھر اس کے بعد بشرا بی بی سے شادی کیا ہے۔ عمران خان سٹکا ہوا ہے، ٹوٹلی سٹکا ہوا ہے۔ عمران خان نہیں جی، وہ نہیں پلے بوائے رہ سکتے، وہ تو بہت اچھے اور ڈیسنٹ انسان ہے، وہ نہیں رہیں گے۔ وہ خود مان رہے ہیں، انہوں نے ہم ٹی وی کے پروگرام میں کہا ہے۔ دیکھیں وہ پلے بوائے رہے تو وہ بھی ہے نا کھیلنے والا، جو جیسے وہ کرکٹر تھے تو وہ ہوئیں گے۔ نہیں وہ جذبات سے کھیلنے والے پلے بوائے رہے ہیں۔ ہاں نا، لوگوں کے جذبات سے وہ ہوئے گا نا، مطلب جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے نا تو وہ جب کبھی ٹیم ہار جاتے تھے تو لوگوں کے ساتھ جذبات سے کھیلنا ہوتا تھا نا، لیکن وہ میرے عمران خان صاحب وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں کھیلتے۔ ان پہ کیس چل رہا ہے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو انہوں نے ساتسوں میں شو نہیں کی، جس کا نام ٹیرین وائٹ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ ان کی بیٹی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ساتھ تو کسی نے بھی اپنے سے اتنا شو نہیں کیے، تو آپ ماننے نہیں۔ بچے تو شو کیے؟ نہیں بچے کہاں شو کیے ہیں، ابھی تک تو بچے چھپے میں آؤ گے، ابھی بچے نکلیں گے، ابھی تھوڑا سا اور کوئی فوکس کیا جائے گا نا ان چیزوں کے اوپر، تو بہت سی چیزیں جو سامنے آ جائیں گی یار۔ تو اگر ان کے وہ بچہ نکل آتا ہے، بچی ان کی نکل آتی ہے ٹیرین وائٹ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں 62-63 کے تحت نائل ہو جائیں گے عمران خان؟ نہیں نائل تو نہیں ہو سکتے، وہ پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کوچ بن جائے گی۔ تو بس پھر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی 4 شادیاں ہیں، شادی نہیں ہوگی، ویسے کوئی ہوگا، جو بھی ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں کسی کو جج نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح سے وہ اپنی عوام کے ساتھ وعدے کرتے ہیں ان وعدوں پہ پورا اتریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان وعدوں پہ پورا اترے جو کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ بچی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو جمائمہ ہے نا اس کو بھی عقل کی ضرورت ہے تھوڑی سی، کہ اس کا بچہ اس کو دو، تم کیوں پال رہی ہو اس کو؟ یہاں پر آ کے پاکستان میں اس نے یہ ڈالی ہوئی ہے، ہر کسی کو کبھی جلسے کرا رہا ہے، اس کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ بھیا آپ نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے اثاثے شو نہیں کیے، اگر ان کی بچی شو ہو جاتی ہے جو کہ انہوں نے اثاثوں میں شو نہیں کی، تو صادق اور امین بھی گئے اور نائل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، جان چھوٹے گی ان سے، جتنا ہو سکتا ہے جان چھوٹے گی ان سے۔ اور اب پھر کوئی سڑک پر نظر آیا نا، یہ خاص اسپیشلی یوتھ جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہت صادق اور امین بندہ ہے، اسی نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کیا، وہ جو خود اسٹیٹمنٹ دیتا پھرتا ہے کہ میں پلے بوائے ہوں، جس کی ایک بچی بھی نظر آ رہی ہے جو کہ جمائمہ پال رہی ہیں، اس بیچارے کے پاس خود کے پیسے بھی نہیں ہے کہ اپنی ایکس بی کو دی ہوئی ہے بچی پالنے کے لیے۔ نہیں عمران خان ایسا نہیں کر سکتا۔
अगर कर दिया तो आपका दिल टूट जाएगा। हाँ ना, फिर वो मेरे दिल से खेलेंगे। अगर इनकी वो बेटी शो हो जाती है तो फिर ये नायल भी हो सकते हैं 62-63 के तहत, क्योंकि इन्होंने सासों में शो नहीं की हुई। अगर इस तरह के हो जाएंगे ना, मैं खुद छोड़ दूंगी। अच्छा। क्योंकि वो इस तरह हो ही नहीं सकते, मुझे पता है। अगर हो गए तो, अगर उनकी बेटी शो होगी तो आप भी छोड़ देंगे इमरान खान? हाँ ना, लेकिन मुझे ना देखिए जैसे 101% यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, फिर इमरान खान साहब के ऊपर एक ये चीज़ उठ जाएगी कि लोगों के सासों की बड़ी बात करते थे, अपने सासे तुम्हारे छुपे पड़े हैं, जो कि एक सी मॉन्स्टर की तरह हमारे सामने आए हैं। इमरान खान साहब कह रहे कि माजी में मैं प्ले बॉय था। कितना को माजी तो कल वाला दिन जो गुजरा है वो भी है। अब उनके कितने अफेयर चले क्या क्या भाई, इसका तो हम नहीं अल्लाह जाने बता सकते। जो भी था अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, उम्र भी नहीं रही है, बच्चे जवान हो गए हैं, तो अपनी आवाम के बारे में सोचें। खुदारा अपनी आवाम के बारे में सोचें, आवाम के लिए कुछ करें। जिस तरह से आप आवाम से वादे करते हैं कि न्यू यूथ जो है ये मेरी टाइगर्स हैं, तो टाइगर्स के लिए एक बड़ा टाइगर जो है उसको भी तो टाइगर बन के दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ना, जब मैं बात फिर वही आ गई जब वो क्रिकेट खेलते थे बड़े माजी में, ये बहुत ही करीब के माजी में होंगे। जो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो दावा है कि वो प्ले बॉय रहे हैं माजी में, ये किस कदर इफेक्ट कर सकता है उनकी सियासत को। और टेरियन वाइट वाला जो केस पहले ही उनके गले पड़ा हुआ है, क्या उसमें इमरान खान साहब सुरखरू हो सकते हैं या नहीं? लोगों की राय तो आपने जान ली, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। जानता कौन ही है इनको, सारे कोई जानता है इनको। मुझे नहीं पता अंकल जी। आप इसको जानते हैं? वाकई ज़बरदस्त लोग हैं ना, मैं पिछले को जानता हूँ उतना इनको जानता हूँ। अक्लमंद के लिए सारे काफ़ी है बस। इनका पॉडकास्ट देखा था, नाम वगैरह ज़हन में नहीं है मुझे, वैसे नहीं पता, नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं आइडिया इसका। चले आप नहीं मुझे क्या पता, मैं शरीफ बच्चा हूँ यार। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दो नौजवान मौजूद हैं। एक ज़रा ज़्यादा जवान है, एक थोड़ा सा कम जवान है, इसी तरह ही है। अच्छा भाईजान, मुझे बताएंगे ये कौन है? ये लड़की है। नहीं, आप नहीं इसको जानते? नहीं, मुझे नहीं पता अंकल जी। हाँ जी, आप इसको जानते हैं? नहीं जानते जी। पक्की बात है? नहीं पढ़े हुए? लो जी, ये वाकई ज़बरदस्त लोग हैं। लाहौर में ही रहते हैं? जी जी। जानता कौन ही है इनको, सारे कोई जानता है इनको। कितना जानते हैं आप इनको? सर अब आपने रखा हुआ है तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते। अच्छा, ये एक वैसे पढ़ा लिखा नौजवान है मुझे लगता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगली जो इनको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये उससे लाइलम हो, तो यकीनी तौर पे ये उनको जानते होंगे, इसको भी जानते हैं? सर बिल्कुल सब जानते हैं। कितना अच्छा जानते हैं? जितना मैं पिछले को जानता हूँ उतना इनको जानता हूँ मैं। लो जी, काम खतरनाक हो रहा है। अच्छा, अब वैसे ये हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो आप यकीनी तौर पर इनको भी जानते होंगे? सर देखा है वीडियोस में, लेकिन नाम का मुझे नहीं पता। वीडियोस में देखता हूँ मैं इनके। यहाँ पर आगे भाई हमारे रह गए हैं जी। वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे अफसोस है या दुख है, लेकिन मैं इनको बता देता हूँ। ये हमारे इमाम काबा हैं, शेख सुदेस इमाम काबा हैं। कहते ना देखा हाँ, देखा हुआ है, लेकिन नाम का नहीं पता था। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो दूसरे आपको दो चेहरे दिखाए हैं, इनका नाम भी यकीनी तौर पर आपको पता होगा, काम तो आपको पता ही है। मुसलमान जब तक बुलंदियों पे थे ना, उसकी वजह सिर्फ ये की थी कि हमने अपने जो हमारे यानी कि एक रोशन सितारे थे ना इस्लाम के, हमने जब तक उनके रस्तों पर चलते तो हमने उनके कामों को याद रखा, तब तक हम बुलंदियों पे रहे। बिल्कुल। जब हम इन लोगों को भूल गए हैं तो इस वक्त हम पस्तियों में हैं। तो अब आप इनके साथ भी उतना ही तारुफ रखें इंशाल्लाह जितना आपका दूसरों के साथ था। छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हमारे साथ नौजवान मौजूद है। अच्छा, बड़ा टफ जानते हैं आप इनको? नहीं यार, ये कौन है वैसे? अच्छा बिल्कुल हंसी मैच कर रही है यार आप इनकी, मुझे लग रहा है कि आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। बस क्या करें, समझ अक्लमंद के लिए सारे काफ़ी है बस। वैसे नाम क्या है इनका? पता नहीं, नाम भूल गया इनका मैं। खलीफा था, ऐसा कोई था। यानी कि खलीफा बेसिकली हमारे जो है ना बड़े आम सा वर्ड है, लेकिन खैर इसमें जो खलीफा है वो बड़ा आम नहीं है। इनको भी जानते होंगे। ये है मौलाना, एक मिनट, तारिक जमील? नहीं, तारिक जमील नहीं है। इनका मैं पॉडकास्ट देखा था अभी हफ्ते पहले ही, इनका पॉडकास्ट देखा था, नाम वगैरह
जहन में नहीं है मुझे, वैसे इनका पॉडकास्ट वगैरह देखा था। थोड़ा सा आप जोर दे के देखें, शक्ल दिखाइए ज़रा। नहीं, नाम नहीं पता इनका, लेकिन क्या देखा हुआ है टीवी में वगैरह, मैंने शोज़ वगैरह पे। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये है इमाम काबा, मौजूदा इमाम काबा शेख सुदैस। वो मदीना के बाद ना इनका कोई इंटरव्यू वगैरह हो भी रहा था, पूछ भी रहे थे इनसे ना, आपको बड़ी पाक जॉब मिली है ये तो वो वगैरह। मैं यानी कि आज का सोशल एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमारा ये है कि जब हमने अपने सलफ़ सालिहीन को भूल गए ना, जो हमारे जिन्होंने हमें अरूज पे पहुंचाया था, जब तक हमने उनको याद रखा, उनके कामों को याद रखा, हम मुसलमान हमेशा अरूज पाते रहे। जी। लेकिन जब हम इनको भूल गए तो इस वक्त पस्तियाँ भी हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपना रिश्ता जो है ना इन लोगों से भी मजबूत करे। इन लोगों से मजबूत ही है बस, तो इन लोगों से तो मोहब्बत है, यही चीज़ें देखता हूँ मैं वैसे भी ना, इन दूसरे कामों में हट के हूँ मैं। सिर्फ नाम नहीं देखते, नाम वगैरह इतना याद नहीं रखता किसी, मुझे अपने दोस्तों का भी नाम कभी किसी का नहीं याद ना, नामों से ज़रा परहेज ही रखता हूँ। तो ये थे हमारे एक नौजवान जिनको कुछ नाम याद थे और कुछ नाम नहीं याद है, लेकिन खैर ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, तो चलते हैं किसी और नौजवान की तरफ। अगर आप चाहें तो आपसे बात कर लूँ। जी सर। मेरे पास ना कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना है ये कौन कौन लोग हैं। ठीक है जी। ये कौन है? आई डोंट नो, ये सब जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इंशाल्लाह, आप क्यों दूर दूर जाई जा रहे हैं? नहीं, दूर दूर आप शायर हो गए, नहीं, मोहब्बत के शायर हो गए। नहीं, आपको तो किसी के ऊपर गिरना चाहिए, आप तो दूर दूर जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह माफ़ करे। आप यानी कि इसको कौन सब जानते हैं? नहीं, पता नहीं, जानते होंगे, मुझे नहीं आइडिया इसका। चलो, आप लोगों के जानते हैं। असल में ना ये एक एक्सपेरिमेंट बड़ा ज़रूरी था, उसकी वजह ये है कि आप इनको भी जानते होंगे। आई डोंट नो, चले आप नहीं मुझे क्या पता, मैं शरीफ बच्चा हूँ यार। मेरे चेहरे से लगता है मैं इनको जानता हूँ यार। हाँ बिल्कुल, चेहरे से लगता है आप इनको जानते होंगे। इतना शरीफ सा बच्चा है पढ़ने वाला, मुझे नहीं आइडिया इन चीज़ों का। अच्छा, जो मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था जी। इनको भी जानते होंगे आप? नाम सुना हुआ है, शायद मैंने कभी देखा हुआ है मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब है जी। कोशिश करें वैसे। नाम ये मुफ्ती महक साहब या कोई, नहीं, वो मुफ्ती मेरे ख्याल खाना काबा के तो नहीं है। खाना काबा के इमाम? जी बिल्कुल, शेख सुदैस इनका नाम है। जी है खाना काबा। ये सोशल एक्सपेरिमेंट था। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इस पुरफितन दौर के अंदर जब आपसे बुराई करना दूर नहीं रह गई, फिंगर टिप्स के ऊपर है आपके ऊपर सब कुछ। और इस वक्त यानी कि नौजवान अपने जो सलफ़ सालहीन से वाक़फ़ होते हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया के तमाम फितनों से भी वाक़फ़ होते हैं। भाई को मैंने कुछ तस्वीर दिखाई, ये सबको जानते थे और बड़ी खुशी हुई मुझे कि ये हमारे जो इस वक्त इमाम काबा है उनका भी नाम जानते हैं, जो बहुत कम लोग बता सकें। ये सोशल एक्सपेरिमेंट बेसिकली है इस चीज़ का कि इस वक्त मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप यकीन